الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معزز سامعین کرام، اسلامی بھائیوں اور بزرگوں، ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچوں، روٹی، کپڑا اور مکان، ان تین چیزوں کو انسان کی بنیادی ضروریات میں شمار کیا جاتا ہے. اس دنیا میں انسان جو تگ و دو کرتا ہے، جو معاشی جد و جہد کرتا ہے، وہ انہی تین چیزوں کو پانے اور حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے. ان تینوں میں سے ایک اہم چیز ہے لباس. آج کے خطبے میں اسی بنیادی ضرورت کے تعلق سے گفتگو کی جائے گی کہ اسلام لباس کے تعلق سے کیا تعلیم دیتا ہے، کس قسم کے لباس کو جائز قرار دیتا ہے اور کس قسم کے لباس کو ناجائز. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لباس کے مقصد کو واضح کرتے ہوئے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا: یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا وریشا ولباس التقوی ذلک خیر. کہ اے بنی آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس کو اتارا جو تمہاری ستر پوشی کے لیے ہے، تمہارے جسم کے اعضاء کو چھپانے کے لیے ہے اور تمہارے زینت کا باعث اور ذریعہ ہے. اور تقوی کا لباس یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. یعنی اپنی زندگی کے اندر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تم چلو اور اس کے منع کردہ چیزوں سے باز رہو، اور اسی طریقے سے لباس کے معاملے میں اللہ رب العالمین کے جو احکام ہیں تم ان کے مطابق اپنی زندگی گزارو، تو یہ تمہارے حق میں بہت زیادہ بہتر ہے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے لباس کا دو مقصد بتایا. ایک تو یہ ہے کہ یہ ستر پوشی کے لیے ہے، شرمگاہ کو چھپانے کے لیے ہے. شرمگاہ کو چھپانا یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے. اس کا اندازہ ہمیں آدم اور حوا علیہم السلام کے واقعے سے ہوتا ہے کہ جب یہ دونوں جنت کے اندر تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نہایت ہی عمدہ قسم کے لباس عطا کر رکھے تھے جسے وہ جنت کے اندر پہنتے رہتے تھے. لیکن جب اللہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر معصیت اور نافرمانی کا کام سرزد ہوا اور ان کے بدن سے لباس اتر گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ وہ دونوں درخت کے پتے سے اپنے شرمگاہ کو چھپانے لگ گئے. ارشاد باری تعالیٰ ہے: فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. کہ جب ان دونوں نے
اس درخت کے پھل کو کھا لیا جس کو کھانے سے اللہ رب العالمین نے منع کیا تھا، اور ان دونوں کے شرمگاہ ظاہر ہو گئے، لباس اتر گئے جسم سے، تو وہ دونوں کے دونوں جنت کے پتوں سے اپنے شرمگاہ کو ڈھانپنے لگ گئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شرمگاہ کو چھپانا یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے، اور یہ ننگاپن اور عریانیت خلاف فطرت ہے، اسی طریقے سے عقل اور شریعت کے بھی خلاف ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایاکم والتعری فإن معکم من لا یفارقکم الا عند الغائط وحین یفضی الرجل الی اہلہ فاستحیوہم واکرموہم، کہ تم ننگا ہونے سے بچو، اس لیے کہ تمہارے ساتھ ایسی ہستیاں ہوتی ہیں جو کبھی تم سے جدا نہیں ہوتی ہیں، یعنی فرشتے تمہارے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، اس لیے تنہا خالی جگہ میں بھی تم ننگا ہونے سے بچو، سوائے پیشاب پاخانہ کرتے وقت یا اس وقت جب آدمی اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے۔ فاستحیوہم اکرموہم، حدیث میں آیا ہے کہ تم ان فرشتوں سے شرم کرو اور ان کی عزت کرو۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ شرمگاہ کو چھپانا ایک انسان کے لیے بے انتہا ضروری ہے، اسی سے انسان اور جانوروں میں فرق بھی ہوتا ہے۔ اور لباس کا دوسرا جو مقصد بتایا گیا وہ یہ کہ زیب و زینت کا باعث ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ تم ہر مسجد یعنی ہر عبادت کے وقت، ہر نماز کے وقت زیب و زینت کو اختیار کرو۔ اس آیت کریمہ کا سبب ورود یہ ہے کہ مشرکین زمانے جاہلیت میں خانہ کعبہ کا ننگا طواف کرتے تھے، اور اس کو اللہ رب العالمین سے تقرب کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس عمل سے خوش ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ تم ہر عبادت کے وقت زیب و زینت اختیار کر کے مسجد آؤ، جب عبادت کے لیے آؤ تو زیب و زینت اختیار کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے ان اللہ یحب ان یری اثر نعمتہ علی عبدہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند فرماتا اس بات کو کہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے کے اوپر دیکھے، اس کے جسم سے یہ لگے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جو مال و دولت عطا کیا ہے بندہ اس کا صحیح طور پر استعمال کر رہا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہایت ہی حقیر اور معمولی کپڑے میں آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا الک مال؟ قال نعم، قال من ای المال؟ فقال قد آتانی اللہ من الابل والغنم والخیل والرقیق۔ آپ نے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس مال ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں ہمارے پاس مال ہے۔ آپ نے پوچھا کس قسم کا مال ہے؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر قسم کے مال سے نوازا ہے، ہمارے پاس اونٹ بھی ہیں، بکریاں بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں اور غلام بھی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا أَتَاكَ اللَّهُ مَالًا، جب اللہ تعالیٰ نے تم کو مال سے نوازا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے تم کو مال عطا کیا ہے، فَلْيُرَى أَثَرَ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكَ وَكَرَامَتِهِ، تو چاہیے کہ اللہ کی اس نعمت کا اثر اور اس کا اظہار تمہارے اس جسم سے ہونا چاہیے، یعنی عمدہ اور اچھے کپڑے پہنو۔ اسی طریقے سے ایک شخص نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس بات کی خواہش رہتی ہے کہ میرے کپڑے عمدہ ہوں، میرے جوتے اچھے ہوں، اور بھی بہت ساری چیزوں کو گنایا، اور یہاں تک کہ اس نے یہاں تک کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ میرے کوڑے بھی اچھے ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ اور اسی کا حکم قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ کون ہے وہ جس نے اللہ رب العالمین کی
زیب و زینت کی چیزوں کو حرام قرار دیا جس کو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمایا تھا، اور اسی طریقے سے پاکیزہ روزی جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے پیدا کیا تھا انہوں نے اس کو حرام قرار دے دیا۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے، دنیا کی زندگی میں خاص طور پر ان کے لیے قیامت کے دن بھی یہ چیزیں عطا ہوں گی۔ اسی طریقے سے ہم اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر کے علم رکھنے والوں کے لیے واضح کرتے ہیں، لیکن لباس کے معاملے میں جہاں اسلام نے ایک طرف یہ حکم دیا، دوسری طرف اس بات کا بھی حکم دیا ہے کہ انسان لباس کے معاملے میں بالکل آزاد نہیں ہے، بلکہ اس کے کچھ حدود اور قیود ہیں۔ کچھ لباس ایسے ہیں جو جائز ہیں اور کچھ لباس ایسے ہیں جو ناجائز ہیں۔ ناجائز یا غیر شرعی لباس کے اندر سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ لباس ایسا نہ ہو جس سے کافروں کی مشابہت ہوتی ہو۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو دو کپڑوں میں دیکھا جو دونوں کپڑے زرد رنگ کے تھے، عصفر سے رنگے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذہ ثیاب الکفار فلا تلبسھا، کہ یہ کافروں کے کپڑے ہیں، تم انہیں نہ پہنو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ناراضگی کا اس شدت کے ساتھ اظہار فرمایا، آپ نے کہا امک امرت کا بھذا، کیا تمہاری ماں نے تمہیں اس کو پہننے کا حکم دیا ہے؟ اس کو لے جا کر کے جلا دو۔ یہ زرد کپڑے جو کفار کی علامت اور ان کا شعار ہیں، آپ دیکھتے ہیں بدھ مت کے اندر جو مذہبی پیشوا ہوتے ہیں، جو راہب اور راہبائیں ہوتی ہیں، وہ اسی زرد رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں، یا ہندو مت کے اندر، ہندو مذہب کے اندر جو سادھو سنت ہوتے ہیں وہ بھی اسی زرد اور پیلے رنگ کا کپڑا پہنتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روک دیا، اس سے منع فرما دیا۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا تو وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا، اس کا اعتبار انہی لوگوں میں سے ہوگا۔ تشبہ کی ایک قسم وہ بھی ہے کہ کوئی مسلمان مرد کسی عورت کی مشابہت اختیار کرے یا مسلمان عورت کسی مرد کی مشابہت اختیار کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال، رواہ البخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے مردوں میں سے عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والوں پر، اور اسی طریقے سے عورتوں میں سے جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں۔ آج کے اس زمانے میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لباس جو مردوں کے لیے مخصوص ہے، عورتیں اس کو زیب تن کر کے سر عام گھومتی پھرتی ہیں، پینٹ شرٹ یا اسی طریقے سے ٹائی وغیرہ یا جینس وغیرہ، عورتیں کھلے عام مردوں کا کپڑا زیب تن کرتے ہوئے ادھر ادھر گھومتی پھرتی ہیں۔ اسی طریقے سے مرد بھی عورتوں کے لیے وہ چیزیں جو خاص ہیں، مثلا بہت سارے مسلمان جو اپنے کانوں میں بالیاں پہن لیتے ہیں یا اپنے گلے میں سونے کا چین پہنتے ہیں، تو یہ تشبہ کی ان قسموں میں سے ہے جن کے کرنے والے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل یلبس لبسۃ المرأة والمرأة تلبس لبسۃ الرجل، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی پر لعنت بھیجی ہے جو عورت کا کپڑا پہنے، یا اسی طریقے سے اس عورت پر لعنت بھیجی ہے جو مرد کا کپڑا زیب تن کرے، رواہ ابو داؤد بسند صحیح۔ ممنوع اور ناجائز کپڑوں میں سے وہ کپڑا بھی ہے جس سے مکمل طور پر ستر پوشی نہ ہوتی ہو۔ جسم کا کچھ حصہ تو ایسا ہے جس کو ہر حال میں چھپانا واجب اور فرض ہے، جس کو ہم شرمگاہ کہتے ہیں۔ مرد کے لیے اس کا حد گھٹنے سے لے کر کے ناف تک کا حصہ ہے، اور عورت کے لیے سر کے بال سے لے کر کے اس کے ٹخنے تک ہے، سوائے چہرے اور ہتھیلیوں اور قدم کے۔ یہ وہ حصہ ہے جس کا ڈھانپنا نماز کی صحت کے لیے شرط ہے،
ستر عورہ یہ نماز کی صحت کے لیے شرط ہے۔ اگر نماز کی حالت میں انسان کے یہ حصے کھل جائیں تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیے بہت سارے مسلمان اتنا تنگ کپڑا پہنتے ہیں، اتنا اس قدر تنگ پینٹ پہنتے ہیں کہ جب وہ سجدے میں جاتے ہیں یا سجدے سے اٹھ کر بیٹھتے ہیں تو ان کا یہ کپڑا سرک جاتا ہے اور پیچھے سے شرمگاہ کا کچھ حصہ ظاہر ہو جاتا ہے، اور ان کو احساس نہیں ہوتا کہ اس حالت میں ان کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے وہ عورتیں جو ہاف آستین یا بازو تک کا کپڑا پہن کر کے نماز ادا کرتی ہیں، اس حالت میں بھی ان کا مکمل طور پر ستر عورہ نہیں ہوتا ہے، یا ایسے کپڑے پہنتی ہیں جس میں جگہ جگہ سوراخ ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ ہمارے معاشرے میں ایک ایسے لباس کا بھی خوب چلن ہے جس کو آج سے 10-20 سال پہلے کوئی دیکھتا تو شاید یہ کہتا کہ اس کی معاشی حالت بہت زیادہ خراب ہے، بہت زیادہ محتاج ہے، بہت زیادہ فقیر ہے، صدقے کا محتاج ہے۔ میری مراد اس سے وہ جینس اور پینٹ ہے جو جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں سوراخ ہوتے ہیں، لیکن فیشن کے نام پر، روشن خیالی کے نام پر آج ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں نہایت شوق سے اس کو خریدتے اور پہنتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، اگر اس قسم کا جینس ہے جس میں گھٹنے کے اوپر کٹا ہوا ہے یا پھٹا ہوا ہے یا اس میں سوراخ ہے تو ستر عورہ نہیں ہے۔ نماز کی صحت کے لیے جو شرط ہے وہ شرط پوری نہیں ہے، جس کو پورا کرنا بے انتہا ضروری ہے۔ ستر پوشی نہ ہونے کے اسباب میں سے ایسا کپڑا بھی ہے، چاہے وہ مرد پہنے اور چاہے وہ عورت پہنے، جو کپڑے اس قدر باریک ہوں کہ اس سے جسم کے اعضاء ظاہر ہو رہے ہوں، جسم کی رنگت اس سے ظاہر ہو رہی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے کپڑے کو جہنمیوں کا کپڑا بتایا ہے۔ روایت میں آتا ہے صنفان من اہل النار لم ارہما قوم معهم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس ونساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات۔ جہنمیوں کی دو قسمیں ایسی ہیں جن کو ابھی تک میں نے دیکھا نہیں ہے، یعنی ہمارے زمانے میں ان کا ظہور نہیں ہوا ہے لیکن بعد کے زمانے میں وہ جا کر کے ظاہر ہوں گے۔ کون ہیں یہ دو قسم کے لوگ؟ ایک تو ایسے لوگ جن کے ساتھ گایوں کے دموں کے مانند کوڑے ہوں گے جس سے وہ لوگوں کو ناحق مارتے پیٹتے ہوں گے، یعنی وہ لوگوں پر ظلم کر رہے ہوں گے، ناحق ان کو مار پیٹ رہے ہوں گے۔ وَنِسَاءٌ کاسیاتٌ عاریات، اور دوسری قسم کی جہنمیاں وہ عورتیں ہیں جو بظاہر تو کپڑا پہنے ہوں گی لیکن حقیقت میں وہ ننگی ہوں گی۔ ممیلات مائلات، یعنی کپڑے تو پہنے ہوں گی، یا تو کپڑا ایسا ہوگا کہ جسم پر تو کچھ کپڑے ہوں گے لیکن جتنا حصہ ان کے لیے چھپانا ضروری تھا اس کو وہ نہیں چھپا رہی ہوں گی، جسم کے بہت سارے حصے ان کے دکھ رہے ہوں گے، کھلے ہوئے ہوں گے۔ یا اسی طریقے سے چہرے کے علاوہ کچھ بدن کو ڈھانپتی ہوں گی یا کچھ کھلا رکھتی ہوں گی۔ دوپٹہ جو سر کے بالوں کے لیے اور سینے کو ڈھانپنے کے لیے ہے، اس دوپٹے کو وہ اپنے گلے کا ہار بنا لیتی ہیں اور اس طریقے سے وہ اپنے چہرے کو، اپنے گردن کو اور اپنے سینے کو، اپنے سر کے بالوں کو کھلا رکھتی ہیں۔ ممیلات مائلات، جو مردوں کو دعوت نظارہ دے رہی ہوں گی اور خود بھی وہ فریفتہ ہو رہی ہوں گی، یا وہ راہ حق سے بھٹکی ہوئی ہوں گی اور دوسروں کو بھی غلط راستے پر ڈالنے والی ہوں گی۔ رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، اور ان کے سر کے بال بختی اونٹوں کے کوہان کے مانند ایک جگہ جمع ہوں گے، بالوں کو اکٹھا کر کے سر پر جمع کر لیں گی۔ ایسی عورتوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحہا، نہ تو ایسی عورتیں جنت میں جائیں گی اور نہ ہی جنت کی خوشبو پائیں گی۔ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا رواہ مسلم، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنے لمبے فاصلے سے محسوس کی جائے گی لیکن جنت میں نہ تو وہ جائیں گے اور نہ ہی اس کی خوشبو پا سکیں گی۔
اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، جو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہیں، رشتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی لگتی ہیں، ایک بار وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئیں۔ ان کے جسم پر ایسا کپڑا تھا جس سے بدن کی رنگت ظاہر ہو رہی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نظر پڑی تو آپ نے چہرے مبارک دوسری طرف پھیر لیا اور اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے اسماء، ان المرأ اذا بلغت المحیض لم يصلح ان يرى منها الا هذا وهذا، واشار الى وجهه وكفه، کہ اے اسماء، عورت جب بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے، جب اس عمر کو پہنچ جائے، جب اسے حیض آنے لگے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ دکھے سوائے اس کے اور اس کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے اور ہتھیلی کی طرف اشارہ فرمایا۔ تو ستر پوشی کے تعلق سے اس کا بھی اہتمام ضروری ہے۔ حرام کپڑوں میں سے ایک کپڑا وہ ہے جو ریشم کا ہو۔ ریشم کا کپڑا نہایت ملائم، چمکیلا اور نازک کپڑا ہوتا ہے جو اس امت کے مردوں کے لیے حرام کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث ہے، ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ حریرا فجعلہ فی یمینہ واخذ ذہبا فجعلہ فی شمالہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک ہاتھ میں ریشم کپڑے کو لیا اور دوسرے ہاتھ میں آپ نے سونا لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ان ھذین حرام علی ذکور امتی، کہ یہ دونوں کی دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام کی گئی ہیں۔ اور ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا تلبس الحریر فإن من لبسه فی الدنیا لم یلبسه فی الآخرہ، کہ تم ریشم کے کپڑے کو نہ پہنو، اس لیے کہ جو دنیا میں اسے زیب تن کرے گا وہ آخرت میں اس سے محروم کر دیا جائے گا، اس طرح کے کس کی نعمت آخرت میں اسے نصیب نہیں ہوگی۔ اور ایک اور روایت میں ہے، انما ھذہ لباس من لا خلاق لہ فی الآخرہ، کہ یہ ایسے لوگوں کا کپڑا ہے جن کا آخرت کے اندر کوئی نصیب اور کوئی حصہ نہ ہوگا۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ریشم کا ایک جوڑا عطا کیا، میں لے جا کر کے گھر پہنچا اور میں نے وہی کپڑا پہن لیا۔ جب پہن کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو آپ نے بہت زیادہ غصے کا اظہار فرمایا، آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی نے تو یہ کپڑا مجھے عطا فرمایا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے یہ کپڑا تمہیں اس لیے نہیں دیا تھا کہ تم خود پہنو، میں نے یہ کپڑا دیا تھا لتشققھا خمرا بین النساء، تاکہ تم اس کپڑے کو جو صرف اور صرف عورتوں کے لیے جائز ہے، اس کو پھاڑ پھاڑ کر دوپٹے کے طور پر عورتوں میں تقسیم کر دو۔ تو سونا یہ مردوں کے لیے حرام ہے، لیکن عورتوں کے لیے زیب و زینت والی اشیاء کے طور پر جائز اور درست ہے۔ مردوں کے لیے بالکل جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے گلے میں سونے کی چین پہنیں یا سونے کی گھڑی کا استعمال کریں یا سونے کی انگوٹھی پہنیں یا کانوں میں بالیاں وغیرہ سونے کی لٹکائیں، یہ مردوں کے لیے حرام ہیں۔ البتہ اگر مرد چاندی کی انگوٹھی پہننا چاہتا ہے تو وہ پہن سکتا ہے، البتہ سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا یہ مردوں کے لیے بھی حرام ہے اور عورتوں کے لیے بھی حرام ہے۔ حدیث میں آتا ہے، من شرب فی اناء الذهب او الفضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جہنم، کہ وہ آدمی جو سونے یا چاندی کے برتن میں کھائے گا یہ یا پیے گا تو جہنم کے اندر وہ اپنے حلق سے گٹ گٹ کرتے ہوئے ان ساری چیزوں کو اپنے نیچے اتار رہا ہوگا۔ حرام لباس میں سے وہ لباس بھی ہے جس میں جانداروں کی تصویریں بنی ہوئی ہوں، وہ لباس جس میں مرد کی یا کسی ذی روح کی تصویر بنی ہوئی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے
تو آپ نے ایک تکیہ دیکھا جس پر تصویریں بنی ہوئی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر کھڑے ہو گئے اور کہا ما بال هذه النمرقہ فقالت اشتریتها لك تقعد علیها وتوسدها، اس تکیے کا کیا معاملہ ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کو خریدا تھا تاکہ آپ اس پر بیٹھیں، اس پر ٹیک لگائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اصحاب هذه الصور، کہ اس تکیے پر جو تصویریں بنی ہوئی ہیں ان کے بنانے والوں کو قیامت کے دن عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ ان سے کہا جائے گا کہ یہ جو تصویریں تم نے بنائی ہیں ان میں روح ڈالو، ان کو زندہ کرو۔ ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان البیت الذی فیہ الصور لا تدخلہ الملائکہ، کہ وہ گھر جس کے اندر تصویریں ہوں ان کے اندر ملائکہ یعنی فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اسی طریقے کی ایک روایت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے آتی ہے، کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر آئے، مجھ پر داخل ہوئے اور میرے گھر میں ایک پردہ لٹکا ہوا تھا جس کے اندر کچھ تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ دیکھتے ہی آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پردے کو کھینچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھاڑ ڈالا اور کہا ان من اشد الناس عذابا یوم القیامہ الذین یشبہون بخلق اللہ، کہ قیامت کے دن سخت ترین عذاب میں یہ لوگ مبتلا کیے جائیں گے جو اللہ کے مخلوقات کی مشابہت بناتے ہیں، اس کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ آج ہم اور آپ خیال نہیں کرتے، ٹی شرٹ ہو یا شرٹ ہو یا جیکٹ ہو یا اسی طریقے سے بچے اور بچیوں کا کپڑا بھی ہم خریدتے ہیں اور اس پر یا تو انسانوں کی تصویریں بنی ہوتی ہیں یا اسی طریقے سے کتے یا بلی کی تصویریں ہوتی ہیں یا مور وغیرہ کی تصویریں بنی ہوئی ہوتی ہیں، جس سے ہم اور آپ خیال نہیں کرتے اور انجانے میں اس کو لے لیتے ہیں۔ اس لیے اس جانب بھی توجہ کرنا بے انتہا ضروری ہے۔ اگر غفلت میں، نادانی میں ایسی چیزیں خرید لی گئی ہیں تو انسان کو چاہیے کہ اس تصویر کو اس طریقے سے بگاڑ دے کہ وہ ذی روح نہ لگے، وہ جانور نہ لگے جو بنایا گیا ہے، یعنی اس کے سر کو کاٹ دے یا دھاگے وغیرہ سے اس کی تصویر بگاڑ دے۔ اسی طریقے سے وہ کپڑا جو انسان تکبر کے لیے دوسروں پر اپنی مال و دولت کا رعب ڈالنے کے لیے مہنگا سے مہنگا ترین فضول خرچی کرتے ہوئے استعمال کرے اور اسے پہنے، تو یہ ایسا کپڑا بھی شریعت کی نظر میں ممنوع اور ناجائز ہے۔ حدیث میں آتا ہے من لبس ثوب شہرت البسہ اللہ ثوب مذلۃ یوم القیامہ، کہ وہ آدمی جو شہرت والا کپڑا پہنے گا، اس ارادے سے وہ کپڑا پہنے گا تاکہ لوگوں میں اس کا چرچا ہو کہ فلاں نے اتنے قیمتی کا سوٹ پہنا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے ذلت و رسوائی والا کپڑا پہنائیں گے، پھر اس کے اندر آگ بھڑکا دی جائے گی۔ اور اسی طریقے سے حرام کپڑوں میں سے ایک وہ کپڑا بھی آتا ہے جس کو انسان اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکائے، جس کو اسبال کہا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ما اسفل من الکعبین فہو فی النار، کہ وہ کپڑا جو ٹخنوں سے نیچے لٹکے تو وہ دوزخ کا حصہ بنے گا، آگ کے اندر جلے گا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، کہ تین قسم کے لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن جن سے اللہ رب العالمین نہ تو ان کی طرف نظر کرم کرے گا اور نہ ہی ان سے کوئی کلام کرے گا اور نہ ہی ان کو ان کے گناہوں سے پاک و صاف کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ قال فقرأها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرات، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ دہرائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خواب و خسروا من ہم یا رسول اللہ، جب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس کو دہرا رہے ہیں تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ایسے لوگ تو ناکام و نامراد رہے، بہت زیادہ گھاٹے میں رہے، کون ہے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب،
اسبال کرنے والا، اپنے ٹخنے کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے گھسیٹنے والا، اور صدقہ و خیرات کر کے احسان جتلانے والا، اور اپنے سامان تجارت کو جھوٹی جھوٹی قسمیں کھا کر کے اس کو لوگوں میں رواج کرنے والا، اس میں بیچنے والا، اپنے سامان کے تعلق سے وہ جھوٹی جھوٹی قسمیں کھاتا ہے کہ یہ سامان میں نے اتنے میں خریدا ہے، اللہ کی قسم اس کی یہ کوالٹی ہے، حالانکہ وہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں، تو ایسا آدمی بھی اس زمرے میں آتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے بینما رجل یضر یزارہ خسف بہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ بنو اسرائیل میں ایک آدمی تھا جو اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکا کر کے چلتا تھا، خسف بہ، اسے زمین کے اندر دھسا دیا گیا اور قیامت کے دن وہ زمین کے اندر دھستا رہے گا۔ اس لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ اس قسم کے کپڑوں سے بچیں اور اجتناب کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے اللہ تو زندگی کے تمام میدانوں میں ہمیں اسلامی تعلیمات کو اپنانے اور اسے عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرما، اور وہ لباس جو تو نے ہمیں مشروع کیے ہیں انہیں اپنانے کی توفیق عطا فرما، ناجائز اور غیر مشروع کپڑوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما، اور جب تک ہم جئیں ایمان و اسلام کی حالت میں جئیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام کی حالت میں ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف۔